ڈیئر ویورز، بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ میں اپنے لیکچرز کی اردو ٹرانسلیشن بھی شیئر کروں، تو آج میں آزمائشی طور پر بگنرز کے لیے اینگلو سیکسن یا ہیروئک لٹریچر سے متعلق کچھ اہم باتیں اس اردو لیکچر کے ذریعے آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ ہمیشہ کی طرح اپنے پرخلوص فیڈ بیک سے ضرور نوازیں گے۔ اینگلو سیکسن حملہ آور 5ویں صدی عیسوی میں برٹن آئے۔ ان کا تعلق جرمینیا کے ساتھ تھا، جو شمالی اور وسطی یورپ کا ایک تاریخی علاقہ تھا، اور یہ لوگ ٹیوٹونک کہلاتے تھے، اور بنیادی طور پر ان کا تعلق جرمینیا سے تھا۔ ان لوگوں کے برٹن آنے سے پہلے یہاں پر رومنز آ چکے تھے، لیکن ان باربیرینز یا تہذیب کے آری لوگوں کے برٹن آنے سے رومنز ڈر گئے اور وہ ان کے خوف سے یہاں سے واپس چلے گئے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رومنز نے برٹن چھوڑنے سے پہلے کرسچینٹی یعنی عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا، اور ان کی سلطنت روما، جسے انگریزی زبان میں رومن امپائر بھی کہتے ہیں، عیسائیت کو باضابطہ طور پر اپنا چکی تھی۔ اب واپس جانے سے پہلے وہ کرسچینٹی کو اس خطے میں چھوڑ گئے تھے، لہٰذا قرون مظلمہ یعنی ڈارک ایجز میں جو کام سب سے اہم تھا وہ یہ کہ عیسائی تہذیب کا اینگلو سیکسن کی تہذیب کے ساتھ ادغام ہوا۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اینگلو سیکسن لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے، اور قتل و غارت ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اینگلو سیکسنز کے آنے پر یہاں کے اصل باشندے، جنہیں برٹنز کہا جاتا تھا، اور جو رومن طرز عمل کو اپنانے کے بعد رومنائزڈ برٹنز کہلاتے تھے، ان کو انگلینڈ کے مغربی علاقے کی طرف دھکیل دیا گیا۔ ان لوگوں کا تعلق سیلٹک نسل سے تھا، جسے کیلٹک بھی کہا جاتا ہے۔ 5ویں صدی عیسوی میں رومنز کے واپس جانے کے بعد یہ لوگ تنہا رہ گئے اور بے یار و مددگار ہو گئے۔ جس وقت نارتھ سی کی جانب سے آنے والے اینگلو سیکسن حملہ آور نے ان کو دیکھا تو انہوں نے انہیں ویلش کہہ کر پکارا۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ لفظ ویلش اینگلو سیکسنز کی زبان میں ایک ایسا لفظ تھا جو کہ اجنبیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی جو لوگ جرمینیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے، انہیں اینگلو سیکسن لوگ ویلش کہہ کر پکارتے تھے۔ ان مقامی برٹنز یا کیمبرو برٹنز کی موجودگی کے آثار صرف ویلز کے علاقے میں پائے جاتے ہیں، اور انگلش لٹریچر میں ان کا کنٹریبیوشن بہت کم ہے۔ ڈیئر ویورز، اب ہم اینگلو سیکسن یا ہیروئک لٹریچر کا ذکر کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے تاریخی علم اس حد تک ضروری ہے جس حد تک اس کا تعلق انگلش لٹریچر سے ہے۔ ڈیئر ویورز، یہاں ایک اور بات بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ اینگلو سیکسن پیریڈ، جس کو ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں، وہ 5ویں صدی سے لے کر تقریباً 11ویں صدی تک مشتمل ہے۔ ڈارک ایجز کو تاریکی کا دور بھی کہا جاتا ہے، اور ڈارک ایجز کے لٹریچر کو اینگلو سیکسن لٹریچر بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ اینگلو سیکسن لوگ بہت بہادر تھے اور اپنی شاعری میں بہادری کا تذکرہ بھی کرتے تھے، اس لیے ان کے دور میں لکھی گئی شاعری کو ہیروئک پوئٹری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیروئک پوئٹری نہ صرف ہمیں اینگلو سیکسن کے جرمینیا کے ساتھ تعلق سے آگاہ کرتی ہے، بلکہ عیسائی تہذیب سے آشنا ہونے سے پہلے والی اینگلو سیکسن ہیروئک ٹریڈیشن سے بھی روشناس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جرمینیا کی وسیع تہذیب سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ جہاں تک ہیروئک پوئٹری کا تعلق ہے، یہ اینگلو سیکسن یا اولڈ انگلش میں لکھی گئی ہے، اور آج کے دور کی انگلش اسی اولڈ انگلش یا اینگلو سیکسن کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ ہیروئک پوئٹری میں الفاظ ہم قافیہ نہیں ہیں، اور اس میں ایلیٹریشن پائی جاتی ہے، یعنی ایک آواز سے شروع ہونے والے الفاظ کی تکرار پائی جاتی ہے۔ ہر لائن میں 4 سیلیبلز پر سٹریس یعنی زور دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سیلیبل تلفظ کی ادائیگی کے لیے لفظ کے اس ٹکڑے یا یونٹ کو کہتے ہیں جس میں ایک واول کی آواز پائی جائے، جیسا کہ لفظ واٹر 2 سیلیبلز پر مشتمل ہے، کیونکہ اس میں
واول کی آواز والے 2 یونٹ ہیں، یعنی واٹر۔ ڈیئر ویورز، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اینگلو سیکسن یا ہیروئک پوئٹری کی تقریباً 30,000 لائنیں آج تک موجود ہیں، جو سب تقریباً 4 مسودوں میں پائی جاتی ہیں۔ اینگلو سیکسن پوئٹری میں سب سے نمایاں مقام ایک ہیروئک پوئم کا ہے جس کا نام بیوولف ہے۔ اس کا یہ مقام نہ صرف اینگلو سیکسن پوئٹری میں ہے بلکہ قدیم جرمینک لٹریچر میں بھی اس کا یہی مقام ہے، اور یہ قدیم جرمینک زبان میں پائی جانے والی مکمل ایپک پوئم ہے۔ یاد رکھیے کہ ایپک ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جو بہادر لوگوں کی بہادری کے بارے میں لکھی جائے۔ ڈیئر ویورز، اب ہم بیوولف نظم کے موضوع کی بات کرتے ہیں۔ یہ نظم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ نظم کے ہیرو بیوولف کی بادشاہ روتگار کے ملک ڈنمارک میں آمد کے متعلق ہے۔ بیوولف بادشاہ ہائیگالک کا بھتیجا ہے۔ ہائیگالک دراصل گیٹس کا بادشاہ ہے۔ ڈنمارک کا بادشاہ جو بوڑھا ہو چکا ہے، ایک لمبے عرصے سے ایک آدم خور مانسٹر کی وجہ سے پریشان ہے۔ مانسٹر کا اردو ترجمہ بلا ہے۔ بادشاہ روتگار اس آدم خور بلا سے پریشان ہے جس کا نام گرینڈل ہے۔ گرینڈل باقاعدگی سے بادشاہ کے ہیروٹ والے حال میں آتا ہے اور اس کے جنگجوؤں کو کھا جاتا ہے۔ بیوولف اس مردم خور بلا گرینڈل کو مارنے کے لیے ڈنمارک آتا ہے۔ اس کا ہیروٹ میں گرینڈل کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اور شدید لڑائی کے بعد بیوولف اسے مار دیتا ہے۔ جب گرینڈل کی ماں اس کا بدلہ لینے کے لیے آتی ہے تو بیوولف اس کا تعاقب کرتے ہوئے پانی میں بنے ہوئے گھر میں چلا جاتا ہے اور ایک اور شدید لڑائی کے بعد اسے بھی مار دیتا ہے۔ اس حیرت انگیز کارنامے سے خوش ہو کر بادشاہ روتگار بیوولف کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور بیوولف اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس چلا جاتا ہے۔ نظم بیوولف کا دوسرا حصہ 50 سال گزرنے کے بعد کے واقعات پر مشتمل ہے، جب بیوولف کو گیٹس کا بادشاہ بنے لمبا عرصہ ہو چکا ہے۔ اچانک پتہ چلتا ہے کہ ایک خزانے کی رکھوالی کرنے والے ڈریگن یا اژدہے کو کسی نے پریشان کیا ہے اور وہ سارے ملک میں انسانوں کے خون سے اپنی پیاس بجھا کر ہر طرف تباہی پھیلا رہا ہے۔ اپنے ملک کو اس اژدہے کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے بیوولف اس کو مار دیتا ہے، لیکن اس لڑائی میں خود بھی شدید زخمی ہو جاتا ہے اور نظم کا اختتام اس کے مرنے اور اس کی آخری رسومات پر ہوتا ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر نظم بیوولف ایک ہیروئک پوئم ہے، یعنی بہادری کے واقعات پر مشتمل ہے اور ایک عظیم جنگجو بیوولف کے کارناموں کے بارے میں لکھی گئی ہے، ایک ایسے شخص کے کارناموں کے بارے میں جو بہادری کا ایک نمونہ ہے اور اعلیٰ کردار کا حامل ہے اور اعلیٰ نسب ہے۔ دراصل یہ نظم ہیروئک ایج یعنی بہادری کے دور کے آئیڈیل یا اعلیٰ نمونوں کی عکاسی کرتی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ ڈیئر ویورز، ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم اس کے دوسرے حصے میں ہیروئک پوئٹری کا موازنہ میڈیول پوئٹری یا مڈل ایجز کی پوئٹری کے ساتھ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔